بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو مرنے والے کا جو زندہ ہیں، جو اس کے ورثاء ہیں، اس کے چار حقوق ہوتے ہیں زندوں پر جو لازم ہوتے ہیں. حقوق کے معنی حق کے، جمع حق کی، یعنی جو چیزیں ضروری اور لازم ہے جو انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہیں. پہلا حق تو یہی ہے کہ اب یہ شخص فوت ہو گیا ہے تو تجہیز و تکفین ہے، کفن ہے، غسل ہے، جنازہ ہے، پھر اسے دفنانا ہے. یہ لوازمات جو ہیں یہ سب سے پہلے ہیں. پہلا حق ہے مرنے والے کا، اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. جو کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے سامان خرید کرتے ہیں، پھر دفن کے معاملات دیکھتے ہیں، قبر بنانی ہے، نماز جنازہ پڑھنا ہے. یہ سارا اہتمام جو ہے کیا جاتا ہے بڑے شوق سے، اور چاہے فوت بھی ہو گیا پھر واضح ہے کہ شرعی حکم ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ پھر تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. جو چیزیں فرض ہیں، جو حق ہیں، جو لازم ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو مستحب ہیں انہیں جو ہے ترجیح حاصل ہوتی ہے. دوسرا حق تو یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ہے تو فوری طور پر اس کا قرض ادا کریں. اگر وصیت کی ہے، تیسرا حق ہے تو وصیت پوری کریں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے، پہلا تو اکیلا مالک تھا، اب اس کے ورثاء جو ہے مالک بن چکے ہیں. بیوی ہے وہ حقدار ہے، حصہ دار ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. یہ جائیداد جو ہے ان کے درمیان تقسیم ہوگی. ان میں سے کوئی شخص اکیلا مالک نہیں ہے. بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، بیوی یا بیٹی یا ایک بیٹا، ایسا نہیں ہے. جو بھی ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ حیات ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے. ماں باپ کا بھی حصہ بھی ہے، شریعت میں واضح طور پر بیان ہوا ہے. بیوی کا حصہ بھی ہے، واضح بیان ہوا ہے. اولاد کا، بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی، چاہے ان میں سے کوئی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، چاہے وہ جائیداد جو ہے مرنے والے کا ایک کمرہ ہی کیوں نہیں ہے، گھر ہی کیوں نہیں ہے. اب گھر کی جو ہے وہ تقسیم کرنی پڑے گی تو بچے تو ضائع ہو جائیں گے. کیسے تقسیم ہوگی؟ اور تو کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی تقسیم کرنا ہے. جو بھی اس گھر میں بیٹھا رہے گا اور باقی نہیں بیٹھیں گے، باقی کو حصہ نہیں ملے گا، تو وہ گناہگار ہوں گے اور دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا لازم آئے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. فرمایا ایمان والو، ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. تو یہ چیزیں پہلے ہیں. قرآن کا حکم ہے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں پورا رکوع جو ہے اسی سے متعلق ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پوری تفصیل کے ساتھ جس جس کا جو حق ہے اللہ نے اسے بیان کیا ہے. ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. باپ کا کتنا ہے، ماں کا کس ہے، کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، اولاد کا کتنا ہے، بیٹے کتنا ملے گا، بیٹی کتنا ملے گا. جب بیوی فوت ہوتے ہے شوہر کو کتنا ملے گا، ایک بیوی ہے ایک سے زائد ہونے کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. تو یہ سارے احکام اللہ نے بیان کر دیے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، واضح ہے. قرآن میں جو موجود حکم ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. جبکہ ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قلخانی کا. دوسرے دن قلخانی ہو گئی، بلکہ قلخانی جو ہے قرآن خوانی ایصال ثواب، یہ ایک مستحب عمل ہے. آپ چاہے وہ صدقات و خیرات کریں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، تسبیح و تحمید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو بھی عمل کریں انہیں ثواب آپ پہنچائیں. یہ مستحب عمل ہے، فرض لازم نہیں ہے. پہلا لازم چیز یہ ہے کہ ترکے کی تقسیم، جو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ حکم یہی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ترکے کی تقسیم شروع ہو جائے. ایک دن نہیں تو دوسرے دن، دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن. ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ہے کوئی بچے نابالغ بھی ہوتے ہیں تو ان کے مال میں سے بھی جو ہے وہ قلخانی ہو رہی ہوتی ہے. یا اسی طرح جو ہے جس بیوی کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اب اس کا بھی حصہ ہے. اب وہ جتنا عرصہ عدت گزارے گی، 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ اپنے ترکے میں سے اپنی ذات پر خرچ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ اسی میں سے جو ہے الگ دیا جائے.
نان نفقہ جو ہے اس کے بھائی دیں یا اس کے ماں باپ دیں، ان کے ذمہ ہے، ایسا نہیں ہے. اب کیونکہ وہ ترکے کی حقدار بن چکی ہے، اسے جب اس کا حصہ مل جائے گا، 8واں حصہ اگر اولاد ہے، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ جب اسے حصہ ملے گا تو پھر جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، یعنی اس کا شوہر جو ہے کرائے کے مکان میں تھا، فوت ہو گیا ہے، تو اسی کرائے کے مکان میں رہ کر جو ہے اگر طاقت رکھتے ہے کرایہ دینے کا تو وہاں پر رہے گی اور اپنے پیسوں میں سے جو ہے کرایہ ادا کرے گی. ہاں اگر نہیں کر سکتی تو پھر جو ہے مجبوری ہے، پیسے تو ہے نہیں، کہاں سے کرایہ دے گی، تو پھر اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کے جو ہے وہ عدت گزار سکتے. ورنہ کرائے کے مکان میں رہ کر اسے جو ترکہ ملے گا شوہر کی طرف سے، اس کی جو اپنی حیثیت ہے، قدرت ہے، تو پھر اپنی طرف سے جو ہے کرایہ ادا کرے گی. یہ نہیں کہ اس کے بہن بھائی جو ہے ادا کریں یا اس کی اولاد. ہاں جو ہے اس کی اپنی اگر اولاد ہے، ماں باپ پر جو ہے ماں پر جو ہے وہ ترس کھاتے ہوئے واضح ہے، ماں کے بھی حقوق ہیں، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. تو الغرض بتانا یہ ہے کہ ہم جو ہے کلخانی میں لگ جاتے ہیں، پھر جو ہے 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 سال کئی سال بیت جاتے ہیں، ترکے کی تقسیم کی فکر ہی نہیں ہوتی. جو جس پر جو ہے قابض ہے وہ قابض ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپس میں جو ہے پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور اس کے نقصانات جو ہے الگ ہیں. اگر شریعت پر عمل ہو جائے، پہلے ترکہ تقسیم کریں، ہر ایک کو دے دیں، اس کے بعد جو ہے جو پھر اکٹھے مل کر کے حصہ ڈال کر کے کلخانی کرنا چاہے تو کلخانی کریں، اگر کچھ نہیں حصہ ڈالنا چاہتے کوئی حرج نہیں ہے. حصہ ثواب ہے، جو بیٹا کرنا چاہے کرے، جو نہیں کرنا چاہتا تو اس پر لازم تو ہے نہیں. ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لنگر تقسیم کریں، کھانے کا اہتمام کریں. ہر ایک بیٹا جو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی، کوئی نفلی نماز پڑھ کے، کوئی جو ہے وہ ذکر کر کے، کوئی تسبیح پڑھ کے، کوئی صدقات و خیرات کر کے جو حصہ ثواب پہنچا سکتا ہے. اور الگ الگ کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ برکات حاصل ہوگی. اور اگر اکٹھے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہر ایک اس کا حصہ دے دیا جائے، کوئی شخص جو اس پر قابض نہ ہو. پہلے قرآن کے فرمان پر عمل ہو، پہلے ترکے کی تقسیم ہو، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ کلخانیاں کریں، چاہے وہ تیجا کریں، چہلم کریں، سالانہ کریں، روزانہ کریں، ہفتے بعد کریں، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. ماں باپ کو جو ہے یاد رکھے، باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، یا جو بھی فوت ہوا، شوہر فوت ہوا، بھائی فوت ہوا، بہن فوت ہوئی، جو بھی ہے، پھر جو ہے وہ سلسلے جو ہے وہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں. پہلا کام جو ہے وہ ترکے کی تقسیم ہے، جو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے. شریعت کے احکام جو ہے پس پشت جا رہے ہیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں، جو عرف و رواج ہے، اسے جو ہے ہمارے ہاں لوگ جو ہے اہمیت دے رہے ہیں. تو جب ہم اللہ کے حکام کو پس پشت ڈال دیں گے تو اللہ اپنی رحمتیں بھی اٹھا لے گا، برکات اٹھا لے گا، خوشی سکون راحت پہ اٹھا لے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بے برکتی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی نحوستیں ہیں، بد امنی ہے، خوشحالی نہیں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں کہ جو بدی میں، برائی میں جو ہے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال ہیں. الغرض بتانا یہ ہے کہ پہلے ترکہ تقسیم کریں، اس کے بعد جو ہے اپنی مرضی سے کلخانیاں کریں، ایصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.